افغانستان اور عالمی سیاست پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کابل سمیت پورے افغانستان پر طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ افغان سربراہ اشرف غنی اور ان کی حکومت میں شامل سارے ہی افراد فرار ہو چکے ہیں اور عملی طور پر امارت اسلامی کا سکہ ہی چل رہا ہے۔ گو کہ اب تک افغانستان کی باقاعدہ حکومت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم توقع ہے کہ افغانستان کے قومی دن 19 اگست تک اس بارے میں کوئی واضح تصویر سامنے آ چکی ہوگی۔ اس وقت مسلم دنیا کے عام مسلمان طالبان کی فتح کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایسا تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے جیسے اب پھر سے خلافت راشدہ والا اسلامی نظام نافذ ہونے جا رہا ہے۔ طالبان کی صورت میں دنیا کا ہر مسلمان ایک نجات دہندہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بوریہ نشین افراد اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شجر سایہ دار ثابت ہوں گے اور افغانستان دنیا میں ایک ایسے ملک کی صورت ابھرے گا جہاں پر اسلامی نظام اپنی اصل شکل و صورت میں نافذ ہوگا۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی ترکی کے علاوہ نیٹو افواج نے افغانستان خالی کیا، طالبان نے پیش قدمی شروع کر دی اور صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ یہ قبضے بھی اس طرح سے ہوئے کہ طالبان بس وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا جھنڈا لگا کر فتح کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے گزشتہ دور کے برعکس فتوحات کا یہ سلسلہ افغانستان کے جنوب میں واقع پشتون بیلٹ کے بجائے شمالی علاقوں سے شروع ہوا۔ یہ علاقے وہ ہیں جو گزشتہ دور میں بھی طالبان کے زیر قبضہ نہیں آ سکتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی موجود ہی نہیں ہے جو مزاحمت کر سکے، حتیٰ کہ ہرات کا علاقہ بھی اسی طرح بلا کسی مزاحمت کے ان کی جھولی میں آن گرا اور ہرات کے وار لارڈ اسماعیل خان نے اپنے آپ کو طالبان کے حوالے کر دیا۔ کابل سمیت پورے افغانستان کو طالبان کے قبضے میں آنے میں اتنا ہی وقت لگا جتنا وقت انہیں وہاں پہنچنے میں لگا۔ کابل میں ابھی طالبان یا امارات اسلامی کی حکومت بنی نہیں ہے، مگر واشنگٹن، بیجنگ اور ماسکو جیسے اہم مقامات سے انہیں تعاون کی یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سمجھا جا سکتا ہے کہ بقیہ دنیا کا کیا رد عمل ہوگا۔ طالبان کے قبضے کے بعد سوشل میڈیا پر دو طرح کے رد عمل سامنے ہیں۔ ایک بھارت جیسے ممالک کا رد عمل ہے کہ ماتم کا سا سما ہے، اور دوسرا پاکستان جیسے ممالک کا رد عمل ہے کہ جیسے یہ فتح پاکستان نے حاصل کر لی ہے۔ کوئی اسے ISI کا کارنامہ بتا رہا ہے تو کوئی اسے مارخور کی کامیابی، کوئی اسے خان کی کامیاب حکمت عملی قرار دے رہا ہے تو کوئی حمید گل کے ترانے گا رہا ہے۔ اس وقت طالبان کے لیے ہمارے ابلتے جذبات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ دشمن کو کوئی بھی شکست دے، فتح اپنی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت طالبان یا امارت اسلامی کی تصویر امریکہ کو شکست دینے والی قوت کی ہے۔ اس وقت طالبان کی تصویر ایک ایسے فاتح کی ہے جس کی فتح پر بھارت میں سوگ طاری ہے۔ اس وقت طالبان کی تصویر ایک ایسے سورما کی ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جم سکی۔ اس پس منظر میں یہ سوال انتہائی احمقانہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ اس انتہائی اہم سوال پر گفتگو کے لیے ہمیں جانبداری اور جذبات کی اینک اتار کر حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے قبل اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان سے امریکی یا اتحادی افواج کی واپسی کوئی اچانک نہیں ہوئی۔ اس کے لیے برسوں پہلے ٹائم ٹیبل طے کر لیا گیا تھا اور پھر مذاکرات کے نام پر دوحہ میں اسٹیج شو بھی ہوتا رہا ہے۔ جس وقت طالبان کی افغانستان میں قابل ذکر پیش رفت نہیں تھی، اس وقت بھی دوحہ مذاکرات میں دوسرا فریق طالبان ہی ہوتے تھے۔
جن کے ساتھ سلوک دلبرانہ ہوتا تھا انہیں VVIP پروٹوکول دیا جاتا تھا، ان کی شرائط تسلیم کی جاتی تھیں اور انہیں دنیا میں ایک ایسے برتر فریق کے طور پر پیش کیا جاتا جس کی شرائط ماننا مجبوری ہے۔ برسوں پہلے کے طے شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اتحادی افواج کی واپسی اور طالبان کی انٹری کچھ اس طرح سے ہوئی جس طرح فٹ بال کے میچ میں کسی ٹیم کے کھلاڑی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ 7 نمبر کھلاڑی میدان سے باہر اور 11 نمبر کھلاڑی میدان کے اندر۔ یہ صورتحال صرف افغانستان میں ہی نہیں بلکہ یہ وار تھیٹر میں کھلاڑیوں کی تبدیلی کا پرانا طریقہ کار ہے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں، جب عراق میں داعش کو داخل کیا جا رہا تھا اس وقت کی صورتحال کو ذرا یاد کریں۔ بالکل اسی طرح داعش کے پرچم تلے نئے کھلاڑی بس عراقی شہروں میں داخل ہو رہے تھے اور قبضہ کر رہے تھے۔ امریکی افواج اس طرح سے شہر خالی کر رہی تھیں کہ بھاری اسلحہ اور لاکھوں ڈالر بھی داعش کے ہاتھ آتے تھے۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو داعش کی پیش قدمی بھی رک گئی ہے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور باقی سب کو بھی خبردار کر دیں۔